बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, डेली मेल के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट हुई है। इस डेवलपमेंट पे बात करेंगे क्योंकि आप तमाम लोगों ने बहुत ही शिद्दत के साथ इसका इंतज़ार किया है। तो आज हमारी कुछ लोगों से बात हुई, क्या बात हुई आपके सामने हम रखेंगे। दूसरी अहम खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई नवाज शरीफ और अल अज़ीज़िया केस के हवाले से। वहाँ पर रिमार्क्स दिए गए, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिमार्क्स हैं। मरीज़ लंदन में और डॉक्टर अमेरिका में। मैं इस पे भी कुछ रोशनी डालूंगा क्योंकि ये आपको जब अदालत रिमार्क्स इस किस्म के देना शुरू कर दे तो अंदाज़ा हो जाता है कि अदालत का मूड किस किस्म का है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। तीसरी आम खबर व्यूअर्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका ताल्लुक पाकिस्तान की आवाम के साथ है, उनकी इज़्ज़त के साथ है, जान माल के साथ है। और पुलिस जिसको ये काम करना है उनका क्या किरदार है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। व्यूअर्स, अदालत की तरफ से वक्त दिया गया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कि सरेंडर करें ताकि उनका केस आगे चल सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ ने सरेंडर नहीं किया, अब होगा क्या। अदालत ने इस हवाले से जो कानूनी रहनुमाई है और जो केसेस जिसका वो उन्होंने आज हवाला मांगा है, अब इन्हें प्रेजेंट किया जाएगा कि बताया जाए अदालत को कि इन हालात में जब मुजरिम को इश्तिहारी करार दे दिया जाए और फिर दूसरी तरफ वो जब सरेंडर नहीं करता तो इसका केस पे क्या असर पड़ेगा। इस हवाले से आज बहुत ज़बरदस्त किस्म की अदालत में कार्रवाई हुई, बहस हुई। इस पूरी बहस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अदालत का इस वक्त मूड क्या है, और वो कि मरीज़ लंदन में और डॉक्टर अमेरिका में। अदालतों ने अपना जहन बना लिया है, वो ये कि नवाज शरीफ की पिछले 9 माह के अंदर किस किस्म का इलाज हुआ, कितनी बार उन्हें अस्पताल ले जाया गया, इसमें कितनी सदाकत थी, फिर इन तस्वीरों का मंजर-ए-आम पे आना, इस तमाम चीज़ों से ये तासुर मिलता है कि वो मरीज़ जिसे अस्पताल में होना चाहिए था, एक दिन भी अस्पताल में नहीं रहा, एक रात भी अस्पताल के बिस्तर पे नहीं गुजारी। तो इसमें ये तासुर अब ये तासुर नहीं है बल्कि हकीकत है कि नवाज शरीफ नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान जाएं और अदालतों का सामना करें, क्योंकि जब तक उन्हें किसी किस्म की डील नहीं मिल जाती। व्यूअर्स, मैंने पहले भी मुतादिद बार आपके सामने बहुत सारे रेफरेंसेस रखे अदालतों के कि जब जजेस अपने रिमार्क्स देते हैं और इन रिमार्क्स के अंदर पूरा जो उनका मूड होता है अदालत का कि अदालत का फैसला क्या होगा, इससे किसी हद तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब अदालतों ने अपना जो ट्रू कलर्स हैं रिगार्डिंग दिस होल सिचुएशन विद नवाज शरीफ के फैसला किस किस्म का आने वाला है। आपको बता दें कि नवाज शरीफ जब तक अदालत के सामने सरेंडर नहीं करेंगे उनके किसी भी केस को आगे नहीं चलाया जाएगा। और जहाँ तक रही बात अदालत की रहनुमाई की, ये केस आगे चलेगा और फिर आप देखेंगे कि फैसला आएगा जिसमें कहा जाएगा नवाज शरीफ को अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए। और फिर आपको ये बता दें कि एक बाकायदा एक शो स्टार्ट किया जाएगा कि किस अंदाज में नवाज शरीफ को अदालतों ने पाकिस्तान बुलाया और कौम के सामने, यानी कौम की अदालत के सामने फिर अपने आप को एक झूठे बयानी के ज़रिए नवाज शरीफ और उनकी पूरी फैमिली रखेगी और बताएगी कि देखें हम आपके लिए अपना इलाज छोड़ के पाकिस्तान वापस आ गए हैं। तो ये बयानिया दोबारा रगड़ा जाएगा सड़कों के ऊपर, तकरीरों के अंदर, आवाम के अंदर, ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर, ख़बरों के अंदर, और इस बयानी को आप अगले कुछ माह के अंदर चलता हुआ देखेंगे मुख्तलिफ टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर भी, तज्ज़ियाकारों के तबसरों के अंदर भी, और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि ये ख़बरों की ज़ीनत भी बनेगा। लेकिन मरीज़ लंदन में, डॉक्टर अमेरिका में, इससे आज ये साबित हो गया है कि अदालत का मिजाज इस वक्त क्या है, और वो किसी सूरत भी नवाज शरीफ को किसी किस्म का रिलीफ नहीं देगी और ना ही रिलीफ मिलेगा जब तक नवाज शरीफ अपने आप को सरेंडर अदालत के सामने नहीं कर देते। क्योंकि यहाँ पर नुकता ये भी है कि परवेज़ मुशर्रफ ने अपने आप को सरेंडर नहीं किया था तो अदालत ने उनका केस फर्दर नहीं चलाया, लिहाजा नवाज शरीफ को भी सरेंडर करना होगा ताकि उनकी अपीलें आगे चल सकें। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि
ہوگا یہ کہ نواز شریف پاکستان نہیں جائیں گے، یہاں بیٹھے رہیں گے اور عدالتیں پاکستان میں روز لگیں گی اور وہاں پر یہی بحث ہوتی رہے گی کہ نواز شریف نے سرنڈر نہیں کیا، لہٰذا اب اس کیس کا کیا ہوگا۔ صرف ٹائم بائی کیا جا رہا ہے نواز شریف کی طرف سے، وقت گزارا جا رہا ہے، حالات سازگار نہیں نظر آ رہے پولیٹیکل کینوس کے اوپر، سیاسی منظرنامہ ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ پاکستان آئیں، تو یہ اس وقت کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ پھر دوسری عام خبر، ایک انتہائی افسوسناک واقعہ گجرپورہ موٹر وے پر پیش آیا جہاں پہ خاتون کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ پورا پاکستان اور جہاں جہاں بھی اوورسیز پاکستانی موجود ہیں اس واقعے کو لے کر بہت ہی دکھی ہیں، اور فیملی کے ساتھ تمام جو ہمدردیاں ہیں اس خاندان کے ساتھ ہیں، اس خاتون کے ساتھ ہیں۔ لیکن اس پورے سینیریو کے اندر ایک شخصیت ایسی ہیں سی سی پی او لاہور، جنہوں نے اپنے عہدے کے خلاف جاتے ہوئے ایک ایسا بیان دیا جس پر اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے زخموں پہ نمک چھڑکا ہے۔ وہ کیسے؟ کچھ سوالات ہیں میرے سی سی پی او صاحب کے لیے۔ سی سی پی او صاحب، یہ پاکستان ہے، یہاں کی عوام ہمیشہ سے پستی آئی ہے اور پستی رہے گی جب تک آپ جیسے لوگ موجود ہیں امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے بجائے جو بھاشن دیتے ہیں۔ سیاستدان موجود ہیں جنہوں نے پچھلے کئی برسوں سے، کئی دہائیوں سے اس عوام کو لوٹا۔ آپ سے کچھ سوال ہیں میرے۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ساری عمر جب وہ بچے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھیں گے تو ہمیشہ انہیں وہ خوف نظر آئے گا جو اس رات جس کا سامنا ان کی ماں کو کرنا پڑا۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا یہ بیان دیتے ہوئے کہ ساری عمر ان کے کانوں میں ان کی ماں کی چیخیں ہمیشہ سنائی دیں گی، لیکن آپ نے ایسا نہیں سوچا۔ آپ نے صرف اپنی کارکردگی کا لوہا منوانے کے لیے ایک ایسا بیان جو غیر ذمہ دارانہ طریقے سے دیا گیا وہ آپ نے دیا، اور پھر اس پہ پوائنٹ سکورنگ شروع کر دی تاکہ کسی نہ کسی طرح آپ کی پولیس کا جو امیج ہے وہ برقرار رہے اور آپ کی اپنی ذاتی چھاپ پولیس پر تمام لوگوں کو نظر آئے۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس خاندان کا کیا ہوگا جو ساری عمر اب اس کرب سے گزرے گا کہ ان کی گھر کی ایک بہو بیٹی کے ساتھ اس رات کیا ہوا اور اس پر سی سی پی او لاہور نے کیا بیان دیا۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ راتیں، یعنی ایک وہ رات جب یہ درندگی کی گئی اور اس کے بعد آنے والی کئی راتیں، کیا وہ خاتون چین سے سو پائے گی یا نہیں سو پائے گی، اور اس پر آپ کا یہ بیان آنا اس خاتون پر کیا گزرے گا۔ کیا انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں آپ کے اس بیان کے آنے کے بعد؟ آپ کو فی الفور ان مجرمان کو گرفتار کرنا تھا، لیکن آپ نے گرفتاری یا کوئی ٹیمیں بنانے کی بجائے وزیر اعظم کو نوٹس لینا پڑا، چونکہ ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر کافی لعن طعن آپ پر کی گئی۔ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی اصل حیثیت کیا ہے، اور آپ نے ثبوت دیا اپنی مالی اور جو مورل کرپشن ہے اس کا کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں۔ ویورز، آپ کو بتا دیں کہ سی سی پی او لاہور نے جو کچھ کیا، لیکن اس کے بعد وزیر اعظم نے اس کا نوٹس بھی لیا، اور کچھ جو احکامات اٹھائے گئے ہیں اس میں ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی ہے جسے لیڈ کر رہے ہیں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور شہزاد سلطان، جہانزیب نذیر، آر او اسپیشل برانچ لاہور ہیں ذیشان اصغر، ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے نصیب اللہ خان، آر او سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے، عاصم افتخار ایس پی سی آئی لاہور، انفیاض اعظم انچارج جینڈر کرائم سول لائنس لاہور کی پر مشتمل اس ٹیم کو لیڈ کریں گے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہوگا کیا، جیو فینسنگ کی جائے گی، ڈی این اے سیمپلز لے لیے گئے ہیں، اور ایک ریکارڈ ہمیشہ سے پولیس کے پاس موجود ہوتا ہے، یعنی اگر کہیں پہ بھی کرائم ہوتا ہے تو سی آر او جو کرائم برانچ ہے لاہور کی، ان کے پاس ہر کرمنل کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ جو بیان قلم بند کروائے گئے ہیں بچوں کے اور اس خاتون کے، اس کی روشنی میں جو خاکے تیار کیے جائیں گے، پھر انہیں میچ کیا جائے گا، اور پھر اس علاقے میں جب جیو فینسنگ، یعنی اس علاقے میں کتنے موبائل اس وقت چل رہے تھے، ان کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے گا، پھر ٹاور سے میچ کیا جائے گا تاکہ ان ملزمان تک پہنچا جا سکے۔ یہ ایک بنیادی طریقہ ہے۔ پولیس جب ہائی لیول قسم کی، جب دہشت گردوں کو پکڑنا ہوتا ہے یا پھر
اس کے علاوہ ہائی پروفائل کرمنلز کو پکڑنا ہوتا ہے، جس طرح اس کیس میں تو جیو فینسنگ کی جاتی ہے. تو جیو فینسنگ ہوگی ان لوگوں کو پکڑنے کے حوالے سے، اور کچھ گرفتاریاں بھی کر لی گئی ہیں. ہماری تمام ہمدردیاں، ہماری تمام دعائیں خاندان کے لوگوں کے ساتھ ہیں، اس خاتون کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری فیملی کو صبر عطا کرے اور اس مشکل کی گھڑی میں ان کے حوصلے ہمیشہ بلند رہیں. یہ ہماری دعا ہے. ویورز، ایک اور امپورٹنٹ خبر جاتے جاتے آپ کو بتا دوں، جس کا آپ نے بڑی شدت کے ساتھ انتظار کیا، اور اس خبر کا تعلق ڈیلی میل کے ساتھ ہے. میری کل ڈیوڈ روز سے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی، جس میں ڈیوڈ روز نے مجھے بتایا کہ فائنلی اس کیس کو فکس کر دیا گیا ہے اکتوبر کے لیے، اور اکتوبر کے آخری ہفتے میں اس کیس کی سنوائی جو ہے وہ ہوگی، ہیئرنگ ہوگی، اور اس کے بعد پھر یہ کیس کو آگے لے کر چلا جائے گا. لیکن آپ کو بتاتے چلیں، ڈیلی میل نے تمام ثبوت جو تھے انہیں کلیکٹ کر لیا ہے، اور جو ایک بہت بڑا پلندہ تیار کیا گیا ہے، وہ ثبوت جو اس خبر کے چھپنے سے پہلے تھے وہ، اور اب مزید ثبوت بھی ریکارڈ پر آ گئے ہیں، جس کے بعد شہباز شریف کا اس کیس سے نکلنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا. میں آپ کو بتا دوں، ڈیلی میل کی خبر کے مطابق، اور وہ تمام کیسز جو پاکستان میں چل رہے ہیں، ان کی بہت ہی اہمیت ہے. جوں پاکستان کے اندر شہباز شریف کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جائے گا، کیسز مزید سامنے آئیں گے اور ان میں کارروائی ہوگی. بالکل اسی طرح یہ کیس برطانیہ میں مضبوط ہوتا جائے گا، یاد رکھیے گا. اور all the facts presented in the courts of Pakistan will also be presented in the court of London. یہ میں آپ کو بتا دوں. لیکن اب تک کی جو انفارمیشن جو میری ڈیوڈ روز سے بات ہوئی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں ایکسکلوسیولی، کہ نیکسٹ منتھ اس کیس کی باقاعدہ ہیئرنگ ہوگی، جس میں ثبوت عدالت کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. ویورز، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. آپ کا بہت زبردست قسم کا ہمیں رسپانس آ رہا ہے، اور میں بہت جلدی ایک موبائل نمبر، واٹس ایپ نمبر ہم اسے آن کرنے لگے ہیں، جس پہ آپ ہمیں اپنے کوشچنس ویڈیو اور آڈیو کی شکل میں بھیج سکیں گے، تاکہ ہم اس کو وہ گفتگو جو ہم یہاں پر کرتے ہیں اسے ہم اوپن کریں. میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ گفتگو آپ کے ساتھ کی جائے، آپ کو کے سامنے کچھ حقائق بھی رکھے جائیں، لیکن میں چاہوں گا کہ یہ سلسلہ آپ کے آڈیو اور ویڈیو پیغامات کی شکل میں ہم تک پہنچے. مجھے لندن سے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. لیکن میں آپ کو جاتے جاتے ایک بتا دوں، ایک اپڈیٹ یہ بھی ہے، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ نواز شریف کی بیماری کی ٹائم لائن آپ تک پہنچائیں گے، تو وہ مکمل تیار ابھی نہیں ہوئی. میں اسے تیار کر رہا ہوں گرافکس کی شکل میں، تو انشاءاللہ کل تک وہ تیار ہو جائے گی. میں اس ویڈیو کو بہت جلد چینل پہ اپلوڈ کر دوں گا، تاکہ آپ دیکھ سکیں گے کہ بیماری کتنے بیمار ہیں، اور ان کی بیماری میں جو اتار چڑھاؤ آپ کو نظر آئے گا اس ٹائم لائن میں. اس سے بہت سارے سوالات جو ہیں ان کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. لندن سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.